وسیق الذین کفروا، اور کافروں کو گھسیٹا جائے گا، الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ان کے گروپس کافروں کے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اور یہ کافر جہنم کی طرف جا رہے ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ جب فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کا کیا عالم ہوگا، اور پھر جب فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے اور وہ جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے خوف اور چیخ و پکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب وہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ انسان میں شعور ہے، اگر انسان کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جائے، مجرم کو پھانسی کے تختے پر لے جایا جائے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وقال لهم خزنتها، تو ان سے جہنم کے داروغہ حضرت مالک کہیں گے جو جہنم پر مقرر فرشتے ہیں، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا؟ تمہیں کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ وہ تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے اور تمہیں بتاتے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، تمہیں گناہوں سے دور رکھنے کا وہ درس دیتے، تو کیا ایسے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کسی نے تمہیں نصیحت نہیں کی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمیں سب معلوم تھا، مگر کیا کریں۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر، ہاں لیکن کافروں پر عذاب کا کلمہ پورا ہو چکا تھا۔ ہم نے گناہ ایسے کیے کہ ہمارے نصیب خراب ہو گئے اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ہم پر تباہی تھی، اس لیے ہم نے نصیحتوں کو قبول نہیں کیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب انسان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو مصیبت ٹھیک ہے انسان کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے، لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ میں عنقریب اس مصیبت سے نکل جاؤں گا۔ اگر بیمار ہے تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ میرا علاج ہو جائے گا، یہاں تک اگر ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں تب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہو سکتا ہے رب العالمین کرم کر دے اور مجھے شفا مل جائے۔ لیکن جہنم میں کافر جائیں گے، جن کے ایمان برباد ہو چکے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور امید مت رکھنا کہ اب یہ مشکل دور ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں رہنا ہے۔ تو مصیبت بالائے مصیبت ہوگی، حسرت بالائے حسرت ہوگی کہ اب تو اس سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس متکبر لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے پروردگار ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اے مالک و مولا، اس قلیل بے وفا دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل سے گناہوں کی نحوستوں کو دور کر دے، گناہوں کی لذتوں کو دور کر دے، گناہوں سے نفرت دے دے۔ یا اللہ نیکی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اب نیک لوگوں کا ذکر ہے، کاش ہم دنیا کی تھوڑی قربانی دے دیں، دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس منظر کو یاد کریں جو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وسیق، اور چلائے جائیں گے بڑی شان و شوقت کے ساتھ۔ الذین اتقوا ربهم، کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اور گناہوں سے پاک زندگی گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری۔ الی الجنۃ زمرا، وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ چلیں گے۔
اپنے بزرگان دین کے ساتھ. کسی کو حضرت عمر سے محبت ہوگی تو وہ حضرت عمر کے پیچھے جنت میں جائے گا. کسی کو غوث اعظم سے محبت ہوگی تو وہ غوث اعظم کے گروہ میں ہوگا. کسی کو مجدد الفسانی سے محبت ہوگی تو وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور ہم تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے, اللہ کے نیک بندے سے. انبیاء سے بھی محبت ہے, صحابہ سے بھی محبت ہے, اور صالحین سے بھی محبت ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. تو رسول اللہ سے جو محبت کرے اور حضور کی محبت میں وہ گناہوں کو چھوڑ دے, وہ کہ میرے لیے آئیڈیل رسول اللہ ہے. جب رسول اللہ فرما دیں تو نہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا, نہ اپنی اولاد کو دیکھوں گا, نہ دنیا کو دیکھوں گا. اور رسول اللہ کا یہ حکم ہے, میری جان حضور پر قربان ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو کر جنت الفردوس میں حضور کے پیچھے پیچھے داخل ہوگا. حتی یہاں تک کہ اذا جاؤہا, یہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے, اور فتحت ابوابہا, اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اللہ اکبر, جنت کے نظارے دیکھ رہے ہوں گے. آپ سوچیں کہ جب وہ وہاں سے چلے ہوں گے اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو لمحہ با لمحہ ان کے لیے کتنا خوشی کا عالم ہوگا. وقال لهم خزنتها, جنت کے داروغہ حضرت رضوان وہ فرشتے ہیں, وہ کہیں گے ان سے سلام علیکم, تم پر سلام ہو. طب تم بڑے خوب رہے, تم نے زندگی کی بازی جیت لی. فادخلوها خالدین, اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں ہمیشہ رہو. اگر ہمیں کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت عارضی ہو تو خوشی ہوتی ہے, لیکن اتنی بڑی نہیں. لیکن جب دائمی نعمت اور ایسی نعمت کہ ہمیشہ 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 کروڑوں خربوں سال بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زائد رہنا ہے. وقال الحمدللہ, وہ کہیں گے اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی صدقنا وعدہ, کہ جو اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ وعدہ ہم پر پورا کر دیا, اور اس نے توفیق دی کہ ہم جنت والے کام کریں, یہ اسی کا فضل ہے. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ, اور اللہ نے اورثا وارث بنایا, اللہ تعالی نے ہمیں زمین کا جنت کا وارث بنایا, یہ اس کا فضل ہے. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ, تاکہ ہم جنت میں رہیں, حَيْثُ نَشَاءُ, جہاں ہم چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, قرآن درس دے رہا ہے. اگر اچھے عمل کرنے ہیں اور ایک زندگی گزارنی ہے تو انسان حوصلہ رکھے اور وہ دنیا کو ٹھکرا دے. نیک بھی بننا ہے اور پھر بزدلی کا مظاہرہ کرنا, شیطان اور نفس کا مقابلہ نہ کر سکنا. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا پیارا اجر ہے, کتنی پیاری بہاریں ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, کل بروز قیامت تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کو تھامے ہوئے عرش الہی کے ارد گرد جمع ہے. یسبحون بحمد ربہم, اور وہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں. وقضی بینہم بالحق, تمام لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیلا, اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. وہ نیک لوگوں کو اچھا صلہ دے گا اور برے کاموں کا انجام برا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے. وسیق الذین کفروا, اور کافروں کو گھسیٹا جائے گا الی جہنم زمرا, جہنم کی طرف گروہ در گروہ. ان کے گروپس کافروں کے جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے, اور یہ
کافر جہنم کی طرف جا رہے ہوں. اب آپ سوچیں کہ جب فرشتے پکڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کا کیا عالم ہوگا, اور پھر جب فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے